بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جنت اور جہنم پر ایمان یہ تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک 4 رکن پورے نہ کیے جائیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جنت اور جہنم پر جس شخص کا ایمان نہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ یہ پختہ عقیدہ رکھنا کہ جنت اور جہنم پر حق ہیں، خیالی چیزیں نہیں. وہ جی اللہ نے ڈرانے کے لیے تذکرہ کر دیا ان کا، کون سی جنت کون سی دوزخ، ہمارے لیے تو دنیا جنت اور دوزخ ہے. یہ ساری کی ساری ہوائی باتیں ہیں. اس پر دلائل بہت سارے ہیں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی ایک نشانی ہے جو رب کائنات نے مریم کی طرف بھیجی. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اور جس کا یہ عقیدہ ہے ساتھ ساتھ کہ جنت اور دوزخ برحق ہیں. أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ. جس انسان کا یہ عقیدہ ہے رب کائنات اسے جنت میں داخل کریں گے اگرچہ اعمال کے حوالے سے اس کے اندر کوئی کمی کیوں نہ رہ گئی. اور اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو فلسفیوں کی ایک بات ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کی ہے، وہ جی جنت اور جہنم خیالی باتیں ہیں، کون سی جنت کون سی دوزخ، یہ رد ہے ان ظالموں کا. دوسری دلیل، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب قیام فرماتے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو کیا فرماتے؟ اللہم انت الحق، اے میرے اللہ آپ حق ہیں. وقولک حق، آپ کی ہر بات کیا ہے؟ حق ہے. وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، قیامت والے دن آپ سے ملاقات بھی کیا ہے؟ حق ہے. وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، سارے کے سارے نبی بھی
برحق ہیں، والجنت حق والنار حق، جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے۔ یہ کس کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے؟ آقا علیہ السلام کی زبان سے۔ تو یہ پہلا رکن ہے کہ ان کے برحق ہونے پر یقین رکھنا۔ دوسرا رکن یہ پختہ عقیدہ رکھنا کہ جنت اور جہنم یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ ایک وقت تھا جب یہ نہیں تھی تو رب کائنات نے ان کو بنایا۔ اس لیے کہ بعض لوگ جن کے دماغ کا ایک پیج ذرا سخت ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی یہ ازل سے ہے۔ ازل سے صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو ازلی کہنا یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہمارے سامنے آئے تو ہم کہتے ہیں جی اس کو کس نے پیدا کیا؟ جواب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور اس پر بہت سارے دلائل ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ چند ایک کا ہم جائزہ لیں گے۔ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ خود فرماتے ہیں انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص مقدار کے مطابق پیدا فرمایا۔ تیسرا مقام وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز پیدا فرمائی اور اس کی ایک مقدار متعین فرما دی۔ یہاں تک کہ ایک مثال آپ کو دوں گا، آج کی سائنس اندازہ لگا کے آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہے کہ سمندروں کے اندر کل کتنا پانی ہے، اور سائنس اندازہ نہ بھی لگائے پانی کی تعداد متعین تو ہے نا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سمندروں کے اندر جتنا پانی ہے اس کی مقدار کا کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ آکسیجن کتنی ہے فضا میں اس کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بارش ہوتی ہے نا تو آپ کو باقاعدہ میڈیا بتا دیتا ہے، ذرائع ابلاغ بتا دیتے ہیں فلاں علاقے میں اتنے ملی میٹر بارش ہوئی، فلاں علاقے میں اتنے ملی میٹر بارش ہوئی، ٹھیک ہے، فلاں علاقے میں آندھی چلی، اس آندھی کی رفتار اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ خالق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت مبارکہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اور حدیث کے الفاظ جو مور لگا دیتے ہیں، فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تعالیٰ تھے اور اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کان اللہ ولم یکن شیء معہ، اللہ تعالیٰ تھے اور اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ تو تھے عمومی الفاظ جس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے۔ بعض احادیث میں جنت اور جہنم کے لیے الگ الگ الفاظ بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اولا تدرینا ان اللہ خلق الجنت
وخلق النار وخلق لہذہ اہلا ولہذہ اہلا۔ یا عائشہ تمہیں پتہ نہیں رب کائنات نے جنت کو پیدا فرمایا اور دوزخ کو پیدا فرمایا، اور کچھ لوگ جنت کے لیے پیدا فرمائے، کچھ لوگ جہنم کے لیے پیدا فرمائے۔ اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جنت میں اب جہنم کے اندر جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث آپ کو سنا رہا ہوں جو کہ سنن ترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں بھی، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ الجنۃ والنار ارسل الی جبرائیل، جب اللہ نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا تو جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا جا کر جنت کو دیکھو اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھو۔ گئے، واپس آئے، کہا آپ کی عزت کی قسم جو شخص بھی جنت کے بارے میں سن لے گا وہ اس میں ضرور جائے گا۔ اللہ نے کہا ایسا کرو، اس جنت کے ارد گرد ایسی چیزوں کی باڑ لگا دو جو انسان کو پسند۔ کیوں جی؟ جنت والے کام پسند ہے؟ کس کا جی چاہتا ہے اے سی لگا کے گرمی کا موسم میں سو رہا ہو، صبح 3:36 پر جماعت ہو اور باجماعت نماز آ کر پڑھے؟ جو سب سے پیچھے جا کے اذان ہوگی نا گرمی کے موسم میں، وہ 3:11 پہ ہوگی، 25 منٹ کے بعد جماعت ہے 3:36 پہ، تو 3:36 پہ آ کے باجماعت نماز میں شامل ہونا اتنا آسان کام ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ شدید سردی ہے، بندہ پولیسٹر کے رضائی میں، دیسی روئی کی رضائی کے اندر گرم کر کے لیٹا ہوا ہے، ادھر سے آواز آ جاتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ کے آنا اتنا آسان کام تو نہیں۔ تو جنت کے ارد گرد جن چیزوں کی باڑ لگی ہوئی ہے وہ چیزیں انسان کو پسند ہرگز نہیں ہے۔ تو جب جبریل امین یہ کام کر کے آئے تو فرمایا اے اللہ، اب مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص بھی اس میں جا سکے گا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے اپنی ناپسندیدہ چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ پھر فرمایا جہنم جاؤ اور دیکھو کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ گئے، واپس آئے، کہا آپ کی عزت کی قسم ہے جو شخص بھی اس جہنم کے بارے میں سن لے گا اس کے اندر جانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی کوئی نہیں جائے گا۔ فرمایا اب اس کے ارد گرد ایسی چیزوں کی باڑ لگا دو جو انسان کو اچھی لگتی ہے، پسند ہے۔ ضمناً بات یاد آ گئی، میں نے ایک دفعہ اپنے طلباء سے ایک سوال کیا، میں نے کہا ایک بات بتاؤ کہ جس عورت کو کچھا پہن کے اسکرین پر تم ناچتے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو، کیا اسے بیوی بنانا پسند کرو گے؟ جواب، میں نے کہا یہ منافقت ہے۔ کیوں جی؟ منافقت ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری فطرت، ہماری طبیعت یہ بتاتی ہے کہ یہ جو کچھا پہن کر ناچ رہی ہے یہ گند ہے، لیکن اس کو دیکھ کر خوش کیوں ہوتے ہیں؟ اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کے۔ یہ ہے جہنم میں جانے والا سبب۔ سادہ سی ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں اور آپ جا رہے ہیں،
اب شہر کے اندر تو اشارے ویسے ختم ہو گئے، کینٹ ہی رہ گیا ہے، آگے اشارہ سرخ ہے. کیا خیال ہے؟ جی چاہے گا بندہ وہاں کھڑا ہو جائے؟ نہیں نا. حالانکہ جلدی بھی کوئی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی طبیعت نہیں مانتی کہ بندہ وہاں رکے، لیکن رکنا پڑتا ہے. کس وجہ سے؟ اگر نہیں رکیں گے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، جان جا سکتی ہے. یہ بھی نہ ہو تو چالان ہو جائے گا. یہ چیز ہے اصل میں. تو جبریل امین نے واپس آ کر کہا، عرش والے آپ کی عزت کی قسم ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص جہنم سے بچ سکے. اب اس حدیث میں محل شاہد کیا ہے؟ پہلے الفاظ لما خلق اللہ الجنت والنار، جب رب کائنات نے جنت اور جہنم کو کیا کیا؟ پیدا کیا. کیا کیا جی؟ دوسرا جز، دوسرا رکن کہ جنت اور جہنم ایک وقت تھا جب نہیں تھی، ازلی نہیں ہے. جو شخص جنت اور جہنم کے ازلی ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث آپ کو سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی 2 رکان کی باری اگلے سبق میں آئے گی. صحیح بخاری کی، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربها، دوزخ نے اللہ سے شکایت کر دی. فقالت یا رب اکل بعضی بعضا، کہنے لگی اے میرے رب، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا گیا ہے. فأذن اللہ لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، اللہ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت مرحمت فرما دی، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں. فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ وَفِي رِوَایَةٍ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ. فرمایا یہ جو تم گرمی محسوس کرتے ہو نا، جہنم کی گرمی اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور جو تم سردی محسوس کرتے ہو، جہنم کی سردی اس سے کئی گنا زیادہ ہے. شاید یہ بات آپ کے لیے نئی ہو کہ جہنم کا کچھ حصہ سرد بھی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. ہم تو یہاں میدانی علاقوں میں بیٹھے ہیں نا، ہمارا یہ سکردو، یہ گرگت، یہ بلتستان، اور پاکستان سے باہر چلے جائیں تو یہ سائبیریا کا جو علاقہ ہے، سائبیریا کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر درجہ حرارت -75 ڈگری سینٹی گریڈ. کتنا جی؟ -75 ڈگری سینٹی گریڈ. اور وہاں پر کسی گاڑی کا انجن کبھی بند نہیں ہوتا. تو فرمایا جب جہنم سانس اندر کی طرف کھینچتی ہے تو موسم سرد ہو جاتا ہے، اور جب سانس باہر کی طرف پھینکتی ہے تو موسم گرم ہو جاتا ہے. تو اب تک کی ہماری گفتگو کس موضوع پر تھی؟ خلاصہ ہے کہ جنت اور جہنم کے بارے میں جو عقیدہ ہم رکھیں گے اس کے کتنے ارکان ہیں بھائی؟ جن میں سے آج کتنے پڑھے؟ 2. پہلا کہ وہ برحق ہیں، خیالی پلاؤ نہیں، تصوراتی چیزیں نہیں. اور دوسرا رکن کیا ہے کہ وہ ازلی نہیں ہیں، ایک وقت تھا جب یہ نہیں تھی، رب کائنات نے انہیں پیدا فرمایا. اسی موضوع کو لے کر انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں آگے بڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.